السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، یہ ہماری 9th کلاس کی اسلامیات کا حدیث نمبر ہم 5 پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم حدیث پاک پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کے خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز لے کر آئے ہیں؟ وہ دین لے کر آئے ہیں، شریعت لے کر آئے ہیں۔ تو آپ نے ایمان کے مکمل ہونے کی ایک علامت بتائی اور نشانی بتائی کہ صرف کلمہ کا پڑھ لینا اور جو ہے وہ بس اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا، اس سے کیا آدمی کا ایمان مکمل ہو جائے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق نہ ڈھال لیں۔ دیکھیں عزیز طلباء، یہ جو ہماری جو زندگی ہے نا، ہماری زندگی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ وقت دیا ہے، کچھ لمحات ہمیں دیے ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے، اس کے اندر انسان ہر وقت امتحان کے اندر ہے۔ انسان کے اندر کہ دنیا کے اندر آنے کا مقصد وہ سارے کے سارے یہی ہے کہ اللہ کی بندگی، اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، دنیا کے ضروریات کے اندر گھرا ہوا ہے، اور دنیا کے اپنے جتنے بھی سارے ماحول کے اندر رہتے ہوئے یہ دیکھنا، اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری مان کر چلتا ہے یا اپنے خواہشات کے مان کر چلتا ہے۔ اور اللہ پاک، اور یہی جو آدمی اس کے اندر کامیاب ہو جائے وہی شخص جو ہے جو اس امتحان کو پورا کر لے وہ کامیاب ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت تک ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنی خواہشات کو میری جو ہے لائی ہوئی شریعت اور میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر لے، کہ جس طرح اللہ پاک کا حکم آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، فرمان آ گیا اور دین کا کوئی طریقہ آ گیا، تو وہاں پر اپنی خواہش کو بالکل ختم کر دے انسان۔ مثال کے طور پر بھئی رات کو جو ہے وہ ٹھنڈ لگ رہی ہے اور رات کو ہم نے سونا ہے اور تھکاوٹ ہو رہی ہے، اب یہ اپنی خواہش ہے کہ خواہش یہ کہہ رہی ہے کہ میں سو جاؤں اور نماز نہ پڑھوں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا اور جو ہے وہ بستر سے نکلنا پڑے گا۔ اب یہاں پر اپنی خواہش کو نیچے کرنا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی خواہش کو اوپر کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہے اور آپ کا جو لایا ہوا جو دین ہے اس کو اوپر کرنا ہے، کہ اور بستر میں سے نکل کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز کے لیے آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اب اسی چیز کا نام، بس یہی امتحان، یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ تو اس لیے اسی طرح ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے، ہم 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہمارے بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں، ہماری بہت ساری کہ ہمارا دل مچل رہا ہوتا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کا حکم کچھ ہوتا ہے۔ تو اب اپنی دل کی بات نہیں ماننی، اللہ کی بات ماننی، تو اپنی خواہش کو دبا دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی خواہش کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ اوپر رکھنا ہے، اسی کا نام دین ہے۔ تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ایمان کے کمال درجے کو اس وقت تک نہیں پا سکتا، ایمان اس کا مکمل ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ اس کی خواہشات وہ میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائیں، اس کے تابع نہ ہو جائیں، یعنی کہ اس کے بالکل جو ہے وہ اپنی خواہشات کو دوسرے نمبر پر رکھے، پہلے نمبر کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے اس کو سب سے اوپر رکھیں۔ اب یہ دیکھیں، اب میں اپنے آپ کو انسان چیک کر سکتا ہے، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ میں کس جگہ پر کھڑا ہوں، کہ کیا میں روزانہ کے معاملات کے اندر، روزانہ کے کاموں کے اندر میں جو ہے وہ اللہ کے دین کو اوپر رکھتا ہوں یا اپنی خواہشات کو اوپر رکھتا ہوں، میں اللہ کے دین کو اوپر رکھتی ہوں یا خواہشات کو اوپر رکھتی ہوں۔ اگر تو ایسے ہے کہ میں ہر معاملے کے اندر اللہ کے دین کو ترجیح دیتی ہوں تو پھر تو میں کامیاب ہوں، اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو ہمیں اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ حدیث بھی ہمارے پاس، تو ہوا کا مطلب خواہش اور تبعاً کا مطلب تابع۔ تو انشاءاللہ امید آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ نے کوئی بات پوچھنا ہو یا اپنی کسی رائے کا اظہار کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔